بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے، اللہم اے اللہ، مالکا تو مالک ہے، الملکی بادشاہت کا، تو دیتا ہے، الملکا بادشاہت، من جسے، تشاء تو چاہتا ہے، وتنزع اور تو چھین لیتا ہے، الملکا بادشاہت، ممن اس سے جس سے، تشاء تو چاہتا ہے، وتعز اور تو عزت دیتا ہے، من جسے، تشاء تو چاہتا ہے، واو اور تذل تو ذلت دیتا ہے، من جسے، تشاء تو چاہتا ہے، بیدیکا تیرے ہاتھ میں، الخیر بھلائی ہے، انا بے شک کا تو، علی اوپر، کلی ہر شیء چیز کے، قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہی عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، بیدک الخیر تیرے ہاتھ میں ہی ساری بھلائی ہے، انک علی کل شیء قدیر بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 ہے، جس میں اللہ رب العزت اپنی بادشاہت، اپنی قدرت، اپنے اختیار کا ذکر فرما رہے ہیں، اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے۔ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ اے نبی آپ میری تعریف ان الفاظ میں کریں اور اپنی امت کو بھی یہ بتا دیں کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہم جانتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہمارے رب کائنات جو ہیں وہ خود بھی مالک الملک ہیں، تمام بادشاہتوں کے بادشاہوں سے بڑے بادشاہ ہیں، تمام سلطنت، تمام اختیارات اللہ رب العزت کے پاس ہیں، وہ ہر چیز کے مالک ہیں۔ پھر لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پوری کائنات کے اندر جو کسی کو بادشاہ بنانا ہوتا ہے، کسی کو اقتدار دینا ہوتا ہے، کسی کو کسی پہ دسترس دینی ہوتی ہے، یہ بھی ہمارے اللہ کے کام ہیں کہ کس کو وہ مالک بنا دیتا ہے، کس کو خادم بنا دیتا ہے، کس کو چاہے تو بادشاہ بنا دیتا ہے، کس کو غریب اور فقیر بنا دیتا ہے، کس کو کس کے اوپر ملکیت دے دیتا ہے، کس کو کس کے اوپر اختیار دے دیتا ہے، یہ رب کائنات کے فیصلے ہیں، اس کا حکم ہے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، بادشاہ دیتا بھی وہی ہے، اور کبھی کبھی جب لینی ہو کسی سے تب بھی وہی لیتا ہے۔ تو ہم خود دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کیسے کوئی بعض ممالک میں کوئی بادشاہ بنا ہوتا ہے، کوئی وزیر اعظم، کوئی کچھ، لیکن اچانک ایک رات تک کو وہ جو جیسے ہمارے سامنے یہ بنگلہ دیش کے حالات یا دنیا میں یہ شام کے یا اس طرح، یعنی کہ ایک دن میں وہ لوگ بادشاہ اور بڑا اپنے آپ کو، اور پاکستان میں بھی کتنی مرتبہ اس طرح ہوتا ہے، فرد واحدہ سب کچھ، لیکن بعد میں جب اللہ پاک اتارتے ہیں تو ایسے پھر ذلیل اور رسوا بھی کر دیتے ہیں، ان کی بادشاہت بھی ایک منٹ کے اندر، ایک رات کے اندر ختم ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ بتا یہ رہے ہیں اللہ پاک کہ بادشاہت دینا بھی اللہ کا کام ہے اور لینا بھی اللہ کا کام ہے، کسی انسان کے بس میں نہیں ہوتا کہ وہ کچھ کر سکے۔ ہاں انسان اللہ پاک سے مانگ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتا ہے، لیکن اصل مالک اللہ ہی ہے۔ اصل میں اس آیت مبارکہ کا دو طرح کی باتوں پہ اللہ پاک نے یہ آیت مبارکہ نازل کی۔ ایک تو یہ کہ جب وہ آپ کو یاد ہوگا اور پوری صورت میں آپ نے یاد رکھنا ہے واقعہ نجران، کہ نجران کے جب وہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنے کے لیے آئے تھے، تو ان میں جو ان کا بڑا تھا، وفد کا جو بڑا تھا، ابو حارثہ، وہ کیا کہتا ہے، اس کو جب کسی نے کہا کہ جب تمہیں پتہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی ہیں آخری، تو پھر تم مان کیوں نہیں لیتے، پھر تم کس وجہ سے ان سے مکالمہ اور بحث کرنے جا رہے ہو؟ تو اس نے آگے سے یہ کہا تھا کہ مجھے پتا تو ہے، لیکن یہ جو روم کا بادشاہ ہے ہمارے ہاں، یہ ہماری بڑی عزت کرتا ہے، ہمیں بڑی
بڑی دولت دیتا ہے، پیسہ دیتا ہے، اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیتے ہیں تو یہ کیا کرے گا؟ ہمیں پوچھے گا نہیں۔ تو اس کا جواب اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ کے دیا ہے کہ تو ان کو کہہ دیجئے کہ بادشاہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جس کو چاہے فراخی دے، جس کو چاہے تنگی دے۔ اور دوسرا شان نزول یہ ہے کہ جنگ خندق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق میں جب خندق کھودنے کا حکم دیا تھا تو بہت ہی بے سر و سامانی کا عالم تھا اور بہت ہی ٹینشن کا ماحول تھا، بہت برے حالات تھے، اور صحابہ کرام یعنی کہ اتنی لمبی اور اتنی گہری خندق انہوں نے اپنی محنت کے ساتھ کھودی، اور اس وقت یعنی کہ کھانے پینے کا بھی کچھ نہیں تھا۔ یاد ہوگا آپ کو کہ ایک صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا کہ ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے، یعنی کہ بھوک کی وجہ سے، تو آقا جہاں نے دکھایا ان کے 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ یہ میں نے سنا تھا کہیں پہ، خود اپنی آنکھوں سے نہیں پڑھا حدیث مبارکہ کے اندر، لیکن یہ ہے کہ اس وقت حالات بہت زیادہ تنگ تھے، بہت تنگ دستی تھی، بہت مشکل تھی۔ تو کیا ہوا، ایک جگہ وہ جب ایک پتھر آ گیا، بہت بڑی چٹان آگے نہیں ہٹ رہی تھی، تو آقا دو جہاں کو بتایا گیا، تو آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے اور آپ نے اس کو ایک ضرب لگائی، تو پھر آپ ضرب لگائی اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ مجھے روم دکھایا گیا ہے کہ اس کی بادشاہت یعنی ہمارے پاس آ جاتی ہے، مجھے اس کے محلات دکھائے گئے ہیں۔ پھر دوبارہ آپ نے ضرب لگائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے فارس کے یعنی کہ اس کی پتہ نہیں کیا جو لمبائی ہے، اس کی جو بلندی ہے وہ مجھے دکھائی جا رہی ہے، یعنی کہ ہمیں وہ بھی دیا جائے گا، ہمارے اختیار میں اور ہماری ملکیت میں آ جائے گا۔ تو جب ایسی باتیں وہ بات پھیل گئی تو کفار نے یہ باتیں سنی اور منافقین نے سنی، تو وہ ہنسنے لگے، کہنے لگے دیکھو ان کی حالت کہ کھانے کو تو کچھ ہے نہیں ہے اور اتنی خندق کھود کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو خواب دیکھ رہے روم اور فارس کے، اور اس طرح یہ سوچ رہے کہ ہمیں روم اور فارس ملے گا اور بڑے بڑے ملک ہماری دسترس میں آئیں گے۔ لیکن زمین اور آسمان نے وہ منظر بھی دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ تمام ممالک جو تھے بڑے بڑے، مصر، روم، شام، فارس، سب کی چابیاں جو نبی حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں تقسیم کر رہے تھے کہ تم وہاں جاؤ، تم وہاں جا کے جو کسی کو گورنر بنا رہے، کسی کو کچھ ان کے ہاتھ میں، وہاں پورا انتظام سنبھال رہے اور سب کچھ۔ تو مسلمانوں کے پاس تمام ممالک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ پاک نے جو بشارت سنائی تھی وہ اللہ پاک نے دکھائی۔ تو اس آیت مبارکہ میں بھی ان کے مذاق کا جواب دیا جا رہا ہے کہ بادشاہت تم تو نہیں دے سکتے، بادشاہت دینے والی جو ذات ہے وہ اللہ کی ہے، لہٰذا جب اللہ چاہے گا تو بادشاہ دے دے گا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اور ذلت بھی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ بعض لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ ہی عزت دیتا ہے، اللہ ہی ذلت دیتا ہے، تو بندہ کوشش کیوں کرے؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے میری پیاری بہنوں کہ اللہ پاک کے پاس اس کی اتھارٹی ہے، اس کا اختیار ہے کہ جس کو چاہے ذلیل کرے، جس کو چاہے عزت دے، لیکن اللہ دیتا بھی عزت اسی کو ہے جو ڈیزرو کرتا ہے، جو کوشش کرتا ہے، جو محنت کرتا ہے، جو اپنے آپ کو بچاتا ہے گناہوں سے۔ اب ایک انسان کہے کہ میں زنا کرتا ہوں اور ایسے بے حیائی کے کام کر کے اور دوسروں کو قتل کر دے اور ظلم و زیادتیاں کرے اور وہ کہے کہ میں عزت کما لوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کو اللہ پاک نہیں عزت دیں گے، بے شک اللہ کے ہاتھ میں اختیار ہے۔ اللہ دیں گے کس کو؟ جو اللہ کے دین کی سربلندی کی کوشش کرے گا، نہیں بھی کرے اپنے آپ کو وہ گناہوں سے بچا کے رکھے گا، دوسرے لوگوں کو تکلیف نہیں دے گا، اللہ کی مخلوق پہ رحم کرے گا، اللہ کی مخلوق کا خیال رکھے گا، تو اللہ پاک ایسے شخص کو عزت دے دیں گے۔ تو اللہ پاک دیتے خود ہیں، اللہ پاک کا یہ کل اختیار ہے، لیکن اللہ دیتے اسے ہی ہیں جو اس کے لیے کوشش اور محنت کرتا ہے، جو اپنے اخلاق سنوارتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ ایک بندہ کہ میں ساری زندگی گناہوں میں رہوں گا، انسانوں کو بھی تنگ کروں گا، اللہ کے احکامات کی بھی دھجیاں بکھیروں گا، سنت رسول کی بھی پیروی نہیں کروں گا اور مجھے عزت مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور ایک اور ترجمہ میں نے سنا تھا کہ مصر کے لوگ جو ہے، جو بڑے بڑے عالم وغیرہ ہیں، وہ اس کا ترجمہ ایسے کرتے ہیں کہ وہ تعز من تشاء، کہ وہ اللہ عزت دیتا ہے جسے، اس سے جو خود چاہتا ہے، اور ذلیل کرتا ہے اسے جو من تشاء چاہتا ہے، یعنی جو وہی بات وہی آ گئی ہے کہ جو اپنے آپ کو عزت کا حقدار بناتا ہے اچھے کام کر کے، اس کو اللہ عزت دیتے ہیں، اور جو چاہتا ہے ذلیل ہونا، یعنی ذلیل ہونے والے کام کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ بیدک الخیر، اللہ پاک آقا دو جہاں کو فرما رہے ہیں، مجھے اور آپ کو فرما رہے ہیں
کہ آپ ان الفاظ میں اللہ پاک سے مانگا کریں اور تعریف کیا کریں کہ اللہ ساری بلائیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہر طرح کی بلائی، اچھا جو کوئی خدا نہ خواستہ برائی یا پریشانی یا مصیبت ہوتی وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس کا یہاں پہ ذکر اس لیے نہیں کیا کہ وہ بعض اوقات انسان کے اعمال کی وجہ سے آتی ہے اور انسان کے اپنے کیے کی وجہ سے اللہ پاک اس کو دیتے ہیں، اور بعض اوقات اللہ پاک آزمائش کے لیے بھی دے سکتے ہیں، لیکن یہاں پر صرف بہلائی کا ذکر ہے۔ اور بعض اوقات جو وہ پریشانی اور مصیبت جو آتی ہے وہ بھی بھلائی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے، وہ روتا ہے اور ساتھ دل بھر آتا ہے اور وہ اللہ کی آگے گڑ گڑانے اور دعا کرنے لگتا ہے پریشانوں کے، تو اس میں بھی گویا کہ بھلائی ہوتی ہے، اس میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ جو دکھنے میں ہمیں پریشانی لگ رہی ہوتی ہے وہ بھی ہمیں اللہ کے قریب کرنے کی وجہ سے وہ بھی ہمارے لیے بھلائی اور آسانی والی بات بن جاتی ہے۔ اس لیے ساری بھلائیاں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ انک علی کل شیء قدیر، بار بار ہم پیارے قرآن کریم کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم کیوں اتنا پریشان ہوتے ہیں جب ہمیں کوئی بندہ کچھ ہمارے خواہشات کے مطابق نہیں چل پاتا، کوئی ہماری ضرورتوں کے مطابق جو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہماری ضرورتیں نہیں پوری کر رہا، ہم کہتے ہیں یہ انسان یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، جب قدیر اللہ کی ذات ہے، قدرت اس کے ہاتھ میں ہے، وہ تو جو چاہے دے دے گا نا۔ میری پیاری بیٹیوں، میری بہنوں، اللہ پاک جو چاہے ہمیں دے گا۔ اگر کہیں کوئی ہمارے لیے آزمائش ہے بھی یا ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہمارے لیے آزمائش ہے تو اس میں بھی ہمیں پورا اترنا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے۔ اور جب ہمیں ہر بات کا یہ یقین ہو جائے کہ ہمارے اوپر جو مصیبت اور پریشانی آتی ہے وہ بھی رب کریم کی طرف سے ہوتی ہے اور اس میں بھی اللہ پاک کی حکمت ہوتی ہے، تو پھر ہمارے لیے کام کو، پریشانی اور دکھ کو سہنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اپنی زندگی کا قصور بنا رہے ہیں کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں رب کریم بہتری والا معاملہ۔ بعض اوقات بڑی بڑی ہماری خواہش ہوتی ہے، بڑا شوق ہوتا ہے چھوٹی عمر میں یہ کر لیں وہ کر لیں، لیکن اگر ہم یہ دعا مانگ لیں کہ یا اللہ اس میں بہتری ہے تو یہ کام ہو سکتا ہے وہ کام وقتی طور پہ ہم سے نہ ہو پائے، ہمیں دکھ ہوگا، لیکن ہم اس دکھ اور تکلیف کو برداشت کر لیں گے تو اللہ پاک ہمیں وہ چیز عطا کریں گے جس کے اندر بہتری تھی۔ بہت ساری بہتریاں ہوتی ہیں، اللہ کا کوئی کام بہتری سے خالی ہوتا ہی نہیں ہے۔ جب آپ یہ یقین بنا لیں گے اپنا تو آپ کی زندگی میں آسانیاں خود بخود آ جائیں گی۔ اگر بہت ساری آسانیاں لینی ہیں تو زندگی کی پازیٹیو پہلو کو دیکھ کے اللہ کے اوپر چھوڑ دیں کہ قدیر اللہ کی ذات ہے، کرنا اس نے ہے، تو اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں اللہ جو کرے گا ہمارے حق میں بہتر والا کر لینا، ہمیں آزمائش میں نہ ڈالنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔